ایک دن بغداد کی پاک سرزمین پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ ان کے چاروں طرف مریدوں کی محفل سجی ہوئی تھی، ہر دل میں علم کی پیاس تھی۔ اسی وقت ایک نوجوان مرید نے ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہتے ہیں، دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں عشق الہی کا وہ راستہ بتائیے جو سیدھا اللہ تک پہنچا دے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس مرید کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو برسوں کی عبادت سے حاصل ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے لال، تو نے بہت ہی گہرا سوال پوچھا ہے۔ یاد رکھ، اللہ کی محبت کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو وہ سمندر ہے جس میں انسان کو اپنی ہستی مٹانی پڑتی ہے۔ آپ نے مرید سے فرمایا، محبت کی پہلی شرط خود کو پہچاننا ہے، جو انسان خود کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ اپنے اندر کے نفس، غرور اور لالچ کو دیکھ، جب تک تو ان اندھیروں کو ختم نہیں کرے گا تیرے دل میں اللہ کی محبت کا دیا چل نہیں پائے گا۔ پیر طریقت نے ایک اور گہری بات کہی، میرے لال، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، لیکن کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیری زندگی میں سب سے بڑا اور سب سے اہم صرف اللہ ہونا چاہیے۔ جب تیری ہر ضرورت اور تیری ہر خواہش صرف اللہ سے جڑ جائے تو سمجھ لے کہ تو محبت کے راستے پر آ گیا ہے۔ مرید نے پوچھا، حضور، ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تیرا دل ابھی دنیا کی گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ نماز تو تب قبول ہوتی ہے جب دل حاضر ہو۔ نماز صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو اپنے محبوب سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تو اللہ اکبر کہے تو دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دے۔ جب تو سجدہ کرے تو محسوس کر کے تو اللہ کے سب سے قریب ہے۔ پھر آپ نے ذکر کی اہمیت پر زور دیا۔ ذکر دل کو صاف کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جیسے کپڑے کو صابن اور پانی سے دھویا جاتا ہے، ویسے ہی دل کو اللہ کے نام سے دھویا جاتا ہے۔ جو دل ہر وقت ذکر میں ڈوبا رہتا ہے، اس میں شیطان کے وسوسے جگہ نہیں بنا پاتے۔ جب تو ذکر کرے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ تیرا دل کیسا تھا اور کیسا ہو گیا۔ یاد رکھ، سچی محبت وہ ہے جب تو صبر کرے، یہاں تک کہ تکلیف میں بھی۔ اگر تو مشکلوں سے ڈر گیا تو محبت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کی محبت کی گہرائی کو دیکھ سکے۔ اور ہاں، نیک بندوں سے محبت کر، جو لوگ اللہ کی راہ پر ہیں ان کی صحبت اختیار کر۔ ان کی صحبت تیرے دل کے زنگ کو صاف کر دے گی۔ سچی محبت میں مزید اور پیر کا رشتہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی ہوتا ہے۔ پیر تو صرف تجھے راستہ دکھاتا ہے، منزل تک تو اپنی محنت سے ہی پہنچے گا۔ اس دن کی باتیں سن کر مرید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا کہ اس کی روح کی پیاس بجھ رہی ہے۔ اس نے غوث پاک کے مبارک ہاتھوں کو چوما اور کہا، حضور، آپ کی تعلیم نے میرے دل کے پردوں کو ہٹا دیا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ محبت کا راستہ کیسا ہے۔ اگلے دن مرید پھر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون تھا۔ اس نے عرض کی، حضور، آپ نے کل محبت کی تعلیم دی جسے دل کو نور ملا۔ اب ہمیں بتائیے کہ اس راہ میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ ہمیں فنا فلا اور بقا باللہ کا راز سمجھائیے۔ غوث پاک مسکرائے اور ارشاد فرمایا، میرے لال، تو نے بہت اونچا مقام پوچھا ہے۔ فنا فی اللہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ہستی کو اللہ کی ہستی میں مٹا دے، یعنی اس کی کوئی خواہش، کوئی ارادہ، کوئی عمل اپنا نہ ہو، بلکہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ نے فرمایا، سوچ، ایک پانی کا قطرہ جب سمندر میں مل جاتا ہے تو اس کی اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے، وہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب مرید اپنے نفس اور اپنی ذات کو اللہ کی محبت میں مٹا دیتا ہے تو وہ فنا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے تجھے 3 باتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ نمبر 1 غصہ، نمبر 2 لالچ، اور نمبر 3 غرور۔ جب تک یہ تینوں تیرے دل میں رہیں گے تو فنا نہیں ہو پائے گا۔ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لالچ اسے کمزور بناتا ہے،
اور غرور اسے اللہ کی نگاہ سے گرا دیتا ہے، اور جب تو فنا ہو جائے گا تب تجھے بقا کا مقام ملے گا۔ بقا باللہ کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہنا، یعنی تیری ہر سوچ، ہر عمل اور ہر بات میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے احسان کی صفت پیدا کر۔ احسان کا مطلب ہے کہ تو عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو اتنا یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت تجھے اتنا پاک کر دے گی کہ تو گناہوں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ غوث پاک نے ایک اور بات پر زور دیا، دنیا کی چیزوں سے دل مت لگا۔ دولت، شہرت اور طاقت سب فانی ہیں، انہیں صرف اللہ کی امانت سمجھ۔ اگر پیسہ ملے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اگر طاقت ملے تو مظلوموں کی مدد کر۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بقا کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ پوری محفل میں خاموشی تھی، ہر دل پر ان باتوں کا گہرا اثر ہو رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی روح کے اندر جھانکنے لگا۔ مرید کی آنکھوں میں نور اور سکون تھا۔ اس نے کہا، حضور آپ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا راز بتا دیا۔ غوث پاک نے اسے دعا دی اور ارشاد فرمایا، میرے پیارے لال، یہ سب تعلیمات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، انہیں اپنی زندگی میں اتار۔ محبت اور عبادت کے راستے پر چل، اور یاد رکھ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس تجھے سچی نیت سے اسے کھٹکھٹانا ہوگا۔ یہ سن کر مرید نے غوث پاک کے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اس دن سے اس نے اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کیا، ایک ایسا سفر جس میں دل کی ہر دھڑکن میں صرف اللہ کا نام تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھیں، مرید پھر پیر صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس بار اس کا سوال علم سے جڑا تھا۔ اس نے عرض کی، حضور، ہم نے سنا ہے کہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی عبادت کا طریقہ بدل جاتا ہے، ہمیں اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے لال، اللہ کو پہچاننے کے لیے آنکھیں نہیں دل چاہیے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھ، آسمان اور زمین کو دیکھ، چاند اور سورج کو دیکھ، ان سب میں اللہ کی طاقت کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانوں کو دیکھ اور تیرا دل اللہ کی عظمت کو محسوس کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عبادت صرف فرض نہیں، محبت ہے۔ جب تو صبح اٹھتا ہے اور فجر کی آذان سنتا ہے تو سوچ کہ تیرا محبوب تجھے بلا رہا ہے۔ کیا تو اپنے محبوب کے بلانے پر دیر کرے گا؟ جب تو وضو کرتا ہے تو محسوس کر کے تو اپنے گناہوں کو دھو رہا ہے، اور جب تو نماز پڑھ رہا ہے تو سوچ کہ تو اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ یاد رکھ، جو انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کے ہر ڈر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جب تیرا دل اللہ کے خوف سے بھر جائے تو تجھے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں پائے گی، اور جب تیرا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تو تجھے دنیا کی کوئی چیز لبھا نہیں پائے گی۔ سچے مرید کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتا ہے، چاہے مصیبت آئے یا خوشی، وہ ہمیشہ شکر کرتا ہے۔ جو انسان ہر حال میں شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ دولت اور سکون دیتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ ہے اس کی مخلوق سے محبت کرنا۔ جو انسان اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے اپنی محبت دیتا ہے۔ مرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، حضور، آپ کی باتیں دل میں اتر رہی ہیں۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ شام کا وقت تھا، پیر اور مرید مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ پیر نے مرید سے پوچھا، میرے لال، آج تو نے بہت کچھ سیکھا، اب مجھے بتا کہ تو نے زندگی کا مقصد کیا سمجھا ہے؟ مرید نے سر جھکا کر کہا، حضور، میں نے سمجھا کہ زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کو پانا، اور اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں اپنے نفس، غرور اور دنیا کی محبت کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں عبادت دل سے کرنی ہوگی، ذکر کو اپنانا ہوگا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ غوث پاک مسکرائے اور ارشاد فرمایا، میرے لال، تو نے صحیح سمجھا، مگر یاد رکھ یہ صرف شروعات ہے۔ اب تجھے اس راستے پر قدم جمائے رکھنا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، تجھے بہت سی مشکلیں آئیں گی، بہت سے لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے، لیکن تجھے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی۔ اپنے آپ کو دنیا کے ان لوگوں سے دور کر
जो तुझे अल्लाह से दूर करते हैं। ऐसे लोगों की सोबत में रह जो तुझे अल्लाह के करीब लाते हैं। हर हाल में सब्र कर और अपनी ज़बान को हमेशा सच पर रख। अल्लाह से मोहब्बत का सबसे बड़ा तोहफा कुर्ब है। ये कुर्ब दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता। ये कुर्ब तब मिलेगा जब तू अपनी रूह को पाक कर लेगा, जब तू दुनिया की हर चीज से बेपरवाह हो जाए और तेरा दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़के। तो समझ लेना कि तूने जिंदगी का सबसे बड़ा सफर तय कर लिया है। याद रख, तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा ईमान है, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी तौबा है और तेरी सबसे बड़ी पहचान तेरी मोहब्बत है। पूरी महफिल पर एक गहरा असर तारी हो गया। हर शख्स अपने दिल के अंदर झांकने लगा, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ और अल्लाह की रहमत की उम्मीद में डूब गया। मुरीद ने पीर साहब के कदमों पर सर रख दिया और कहा, हजरत, आपकी इन बातों ने मेरी रूह को नई जिंदगी दे दी है। पीर साहब ने उसे उठाया और दुआ दी। महफिल में बैठे हर शख्स की आंखें नम थीं और हर दिल से ये दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, हमें भी अपनी रूह के सफर में कामयाब कर और हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने आरजे सैयद अब्दुल वहाब शाह जिलानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।